السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ سراج اسلامک اسپیچ یوٹیوب چینل پر مخاطب ہوں۔ میرے اس چینل کو چلانے کے لیے اور کوئی لالچ نہیں کہ میں اس کو کیوں چلا رہا ہوں۔ میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ کئی مرتبہ علماء کی طرف سے بھی ایسے مسائل بیان ہو جاتے ہیں جو کہ معاشرے میں لوگوں کے درمیان نفرت کا سبب بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عالم فرماتا ہے کہ بھائی نماز میں آمین اگر کسی نے بالجہر پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، اگر کسی نے بالجہر پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہو جاتی۔ اسی مسئلے پر میں کئی عوام سے یہ بات سن چکا ہوں، کیونکہ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ کئی لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے، تو وہ لوگ کہتے بھائی ہم کس کی مانیں؟ ایک کہتا ہے امین جہر سے پڑھو، دوسرا کہتا ہے نہیں امین جہر سے نہ پڑھو۔ ایک کہتا ہے فیدن کرو، دوسرا کہتا ہے فیدن نہ کرو۔ اب میں حیران ہو جاتا ہوں ایسے علماء کے، افسوس آتا ہے مجھے کہ بھائی یہ کوئی لڑنے جھگڑنے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو صرف افضل اور اولا اور افضل کی بات ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جو حنفی مسلک کے ہیں کہ اگر کسی نے بالجہر پڑھا تو کیوں اس کی نماز نہیں ہوتی؟ اب میں غیر مقلدین سے پوچھتا ہوں اگر کسی نے بالجہر نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو کسی لڑنے جھگڑنے والی بات ہے ہی نہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں اس چینل کے واسطے لوگوں کو وہ باتیں پہنچا دوں جو ان کی اصلاح کی ہوگی، یعنی تفریق کی نہیں۔ لوگوں کو تفریق پیدا کرنے کے لیے میں اس چینل پہ نہیں آیا ہوں، اسی لیے میں اس پر صرف دو ہی چیزیں اپلوڈ کرتا ہوں۔ ایک جو میں اپنے محلے کے مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن پڑھاتا ہوں، میں وہ درس قرآن اس پہ اپلوڈ کرتا ہوں جو کہ پشتو میں ہوتا ہے، اس واسطے کہ قرآن پاک کی مجھ سے جو ہو سکتا ہے، جو جتنا میرا علم ہے اسی کے مطابق میں لوگوں تک قرآن مجید کی تفسیر پہنچا دوں۔ وہ تفسیر جو ہمارے جید علماء کرام نے کی ہوئی ہے، یعنی اپنی طرف سے میں اس میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ وہ جو میرے جید علماء کرام، وہ متقدمین متاخرین صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر منقول ہے وہی تفسیر کروں۔ اب لوگ اسی تفسیر میں اسی جگہ پر وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، جو ایک عالم دین آیت کی تفسیر اس انداز سے کرتا ہے جو کبھی پہلے نہ کبھی صحابہ کرام سے منقول ہے، نہ کبھی تابعین سے، نہ فقہاء سے، نہ محدثین سے، نہ وہ سارے علماء سے۔ بس ایک ہی عالم وہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا یہ تفسیر ہوا، تو پھر لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اور علماء کیا فرماتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے۔ تو ایسی تفسیر سے میں گریز کرتا ہوں جو عوام کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں وہ اصلاحی معاشرتی وہ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑ گئے، شوہر اور بیوی جدا ہو گئے، ماں باپ اولاد سے جدا ہو گئے، اور معاشرے میں وہ خرابیاں پیدا ہو گئی۔ میں انہی خرابیوں کی نشاندہی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ پہلے اس سے خود بچوں اور پھر کوشش کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس سے بچیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے اس چینل کا انتخاب کیا ہے جو یوٹیوب چینل ہے سراج اسلامک اسپیچ کے نام سے، اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ تفسیر پشتو میں ہوتا ہے اور اصلاحی بیانات اردو میں ہوتے ہیں، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے اس میں بھی کوشش کروں گا کہ میں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں جو آپ لوگوں کے فائدے کیا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو لنک میں فیس بک پر دیتا ہوں یا اپنے فیس بک پیج پر دیتا ہوں، اس پر کلک کر کے
میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پر شیئر کریں۔ یہ نیکی کا کام ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ لوگوں کو آخرت کا فائدہ ہوگا، نہ دنیا کا اس میں کوئی آپ لوگوں کا نقصان ہوگا، نہ ہی آپ کے عقیدے پہ کوئی قدر لگے گی، نہ آپ کے عبادات پہ کوئی، نہ کسی اور معاملات پر۔ انشاءاللہ میں کوشش وہ کروں گا جو میں آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بتا دوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے امت کو، اور جو ہمارے جید یعنی متقدمین متاخرین علماء کرام یا علماء دیوبند یا اسی طرح محدثین فقہا سے منقول ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور یہ چینل تمام سیاسی اور مذہبی اختلافات سے پاک صاف ہوگا، اس پہ ایسی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی جس میں یا سیاسی اختلاف ہوں یا مذہبی اختلاف ہوں۔ اس میں ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کی فیملی کا حصہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔